مقابلے سنگ تراشی۔ کسی دور دراز شہر میں عمر اور ارشد نامی دو سنگ تراش رہتے تھے۔ ایک دن دونوں کو شاہی فرمان ملا کہ شاہی محل میں مقابلہ سنگ تراشی کا اہتمام کیا گیا ہے اور مقابلے میں شرکت کے لیے ان دونوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ دونوں سنگ تراش مقابلے میں شرکت کے لیے بہت خوش اور پرجوش تھے اور مقابلے میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ سفری سہولیات نہ ہونے کے باعث اس زمانے میں خچروں کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا، لہٰذا دونوں سنگ تراش مقابلے میں شرکت کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ بروقت محل پہنچ سکے۔ عمر نے صبح اپنا سنگ تراشی کا سامان اور اوزار اپنی گدہ گاڑی میں لادی اور محل کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ پہلے دن سفر کے اختتام پر اس نے سڑک کی ایک طرف اپنے لیے رات کی قیام کا بندوبست کیا تو اس کی نظر نزدیک ہی ایک چٹان پر پڑی، لہٰذا اس نے مقابلے کے لیے مشق کرنے کا سوچا اور اپنے اوزار لے کر چٹان پر کام شروع کیا اور کئی گھنٹے صرف کرنے کے بعد اس نے اپنے ملک کے شہزادے کا ایک مجسمہ تراشا۔ مجسمہ مکمل ہونے کے بعد جب اس نے اپنی تخلیق کا جائزہ کیا تو احساس ہوا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس مجسمے کے ہاتھ بہت لمبے اور بڑے بن گئے ہیں۔ اپنی غلطی عمر نے اپنی ذہن میں بٹا لی اور باقی کا مجسمہ اچھا بنانے پر خود کو شاباش دیتا ہوا سونے چلا گیا۔ اگلے دن عمر نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور اپنا مشقی مجسمہ وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح دوسرے دن کے اختتام پر اسے ایک چٹان مشق کرنے کے لیے مل گئی اور اس نے دوبارہ شہزادے کا مجسمہ بنانا شروع کیا۔ اس بار اس کے ہاتھ تو ٹھیک بن گئے لیکن ٹانگیں تھوڑی چھوٹے بنی۔ عمر نے اپنی یہ غلطی بھی دھیان میں رکھی کہ کس طرح اگلی بار وہ اس کو بہتر کر سکتے اور اگلے دن اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ اسی طرح ہر رات عمر ایک مجسمہ بناتا اور اس میں موجود غلطی کو نوٹ کر لیتا اور اگلی بار اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ بالآخر ایک دن عمر مقابلے میں شرکت کے لیے محل پہنچ گیا۔ اپنے پورے سفر میں اس نے 7 مجسمے بنا کر مشق کی تھی اور ہر مجسمے پہلے سے زیادہ بہتر تھا اور مقابلے والے دن عمر نے ایک شاندار مجسمہ بنایا اور مقابلہ جیت گیا۔ اسے گولڈن ہیمر ایوارڈ دیا گیا اور یہ ایوارڈ اس شہزادے نے خود اپنے ہاتھوں سے عمر کو دیا جس کا مجسمہ اس نے بنایا تھا۔ اب آئیے دوسرے سنگ تراش کی کہانی سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دعوت نامہ ملنے کے بعد ارشد نے بھی مقابلے میں شرکت کے لیے تیاری شروع کی اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے دن اپنے سفر کے اختتام پر ارشد نے بھی ایک چٹان کو مجسمے کے مشق کے لیے منتخب کیا۔ پہلا مجسمہ بنانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگیں بہت لمبی بن گئی ہے۔ ارشد کو اپنی غلطی پر بہت غصہ آیا اور اگلی صبح اپنے سفر دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اس نے وہ مجسمہ اپنے گھوڑی گاڑی میں لاد لیا کہ آرام سے بعد میں وہ اس کا تفصیلی جائزہ لے گا اور اپنی غلطی سدھارے گا۔ اسی طرح دوسرے دن کے اختتام پر پھر ارشد نے دوسرا مشقی مجسمہ بنایا اور اس بار وہ شہزادے کا تاج بنانا بھول گیا۔ پھر اسے اتنی اہم بات بھول جانے پر خود پر خوب غصہ آیا اور اگلی صبح اس نے وہ مجسمہ بھی گاڑی میں ڈال لیا کہ اپنی غلطی کو دیکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر رات ارشد یہی کرتا، وہ مجسمہ بناتا اور اپنی غلطی پر خود کو کوستا اور آگے بڑھنے سے پہلے وہ مجسمے کو اٹھا کر اپنی گدہ گاڑی میں ڈال لیتا۔ 7ویں روز ارشد جلدی اٹھا تاکہ آخری دن کے سفر کا آغاز جلد سے جلد کر سکے، لیکن جب اس نے اپنی گھوڑی کو آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ارشد اتر کر نیچے آیا اور دیکھا کہ گاڑی میں 7 مجسمے پڑے ہیں اور گاڑی اس قدر بھاری ہو چکی ہے کہ گھوڑا اب اسے کھینچ نہیں پا رہا۔ ارشد نے تمام مجسمے نیچے اتارے اور انتہائی غور و فکر سے ایک ایک مجسمے میں اپنی غلطی کو دیکھنے لگا۔ اس کام میں اسے اتنا وقت لگ گیا کہ وہ وقت پر محل نہیں پہنچ پایا اور مقابلے میں شرکت نہیں کر سکا۔ اس چھوٹی سی کہانی میں ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ اس کہانی میں مجسمے دراصل انسانی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ عمر اور ارشد دونوں نے غلطیاں کی، لیکن فرق صرف ان غلطیوں پر رد عمل کا تھا۔
عمر نے غلطیاں کی اور انہیں اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور اگلی بار انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ اپنے سفر کے دوران اس نے اپنی تمام غلطیوں پر غور کیا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح آہستہ آہستہ اپنی مہارت اور ذہانت کو بڑھایا اور بالآخر اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اس کے برعکس ارشد نے اپنی غلطیوں کو دوسری نفی انداز میں سمجھا۔ جب بھی اس نے غلطی کی کہ اسے اپنی گاڑی میں لاد لیا کہ بعد میں تفصیلاً دے کر درست کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاڑی اس قدر بھاری ہو گئی کہ آگے چلنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ اپنی غلطی کے بوجھ کو ساتھ رکھنے کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی غلطیوں اور خطاؤں کے بوجھ نے اسے اپنے ہدف تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ زندگی کے سفر میں آپ سے بھی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن اب انتخاب آپ کا ہے۔ آپ چاہیں تو ان غلطیوں سے کچھ سیکھ کر انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، ان غلطیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنا سفر جاری رکھیں، یا پھر اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ لادیں پھریں۔ حاصل درس یہ ہے کہ اپنی غلطیاں ساتھ لے کر چلنے سے ایک دن آپ بھی ارشد کی طرح کہیں رک جائیں گے اور کامیابی آپ کا انتظار کرتی رہ جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیاں وہیں چھوڑ دیں جہاں وہ سرزد ہوئی ہیں۔ اس طرح آپ خود اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ بھی سکیں گے، سفر میں جاری رہے گا اور بالآخر آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی قابلیت اور مہارت میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے۔